وقت کے عیسائی دنیا کے رہنما پوپ نے اپنی فوجوں کو خبردار کیا۔ باربروسا کے خلاف مت لڑنا، کیونکہ وہ جس علاقے میں پہنچے گا اسے فتح کیے بغیر کبھی نہیں چھوڑے گا۔ استنبول پہلے ہی فتح ہو چکا تھا۔ محمد فاتح نے ایک دور کو بند کر کے ایک نئے دور کا آغاز کر دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے زمین پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اپنی جڑیں مضبوط کر لی۔ اب ان کا مقصد تھا بحیرہ روم، اور صرف ایک آدمی ہے جو اسے فتح کر سکتا تھا۔ کیا کوئی سلیمان عظیم سے بھی زیادہ مشہور ہو سکتا ہے؟ ایک قزاق جو 5 زبانیں جانتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، ایک ترک قزاق جو خضر رئیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سمندروں کا کپتان خیر الدین باربروسا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں غالب ٹی وی۔ میں ولید آپ کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، وہ ایک قزاق تھا۔ چلے ہم اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے اس کے خاندان پر ایک نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ یہیں سے اس کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس کے بڑے بھائی عروج نے اپنی ابتدائی سالوں میں سمندری سفر اور سمندری تجارت سیکھی تھی۔ اپنی ہمت، ذہانت اور کاروباری صلاحیتوں سے وہ ایک جہاز کا مالک بن گیا۔ اس عرصے میں اسپین مسلمانوں پر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہا تھا۔ باربروسا بھائیوں نے جلد ہی ہسپانیوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ مختصر مدت کے بعد انہوں نے الجزائر کو فتح کر لیا۔ عروج رئیس اب صرف ایک بحری مسافر نہیں بلکہ الجزائر کا حکمران بھی بن گیا۔ تاہم وہ صرف 1 سال تک حکومت جاری رکھ سکے، کیونکہ 1 سال کے بعد اسپین نے الجزائر کے چند سرکردہ باشندوں کے ساتھ مل کر حملہ بول دیا۔ خضر رئیس کے بھائی اسحاق اور عروج رئیس جنگ کے دوران شہید ہو گئے۔ اسحاق اور عروج رئیس کی زندگی کی کہانی اختتام کو پہنچ چکی تھی، لیکن کچھ اختتام نئی کہانیوں کی شروعات ہوا کرتے ہیں۔ بھاری نقصان اٹھانے کے بعد خضر رئیس نے شدید لڑائی کے باوجود ایک منصوبہ بنا لیا۔ وہ الجزائر کی بھاگ دوڑ سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے اور حکمران بن گیا۔ یاووس سلطان سلیم سے اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے اس نے کوئن کی کرنسی بنائی اور نماز جمعہ کے بعد اس کے نام پر خطبہ دیا۔ سلطان سلیم نے جزائر کی گورنری باربروسا کے ماتحت دے دی اور اسے سلطنت کی حفاظت میں لینے کا اعلان کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے لیے اپنی خدمات کی وجہ سے اس نے خیر الدین کا نام حاصل کیا، جس کا مطلب ہے مذہب کے موافق۔ تو خضر رئیس کو باربروسا کیسے کہا جانے لگا؟ باربروسا نام دراصل اس کے بڑے بھائی عروج بے کا تھا۔ اس کی سرخ داڑھی کی وجہ سے اسے باربروسا کا نام دیا گیا، جس کا مطلب اطالوی میں سرخ داڑھی ہے۔ تاہم اس کے بھائی کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد یہ نام خضر رئیس کے پاس چلا گیا، اور اس طرح وہ باربروسا خیر الدین کے نام سے مشہور ہوا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین گرامی، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود گھنٹی کا آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین گرامی، ترکی کے مسلمان قزاق لوٹ مار کرنے والے سمندری ڈاکوؤں کی طرح نہیں ہوا کرتے تھے۔ زمینی حملہ آوروں کی طرح وہ سمندری حملہ آور تھے۔ وہ سمندر میں دشمن کے بحری جہازوں کا پتہ لگاتے، مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے عیسائی قوموں کے ساحلوں کو نشانہ بناتے اور ان کے بیڑوں کو بے اثر کر دیتے تھے۔ باربروسا خیر الدین ایک بہادر اور جان نثار کمانڈر تھا۔ اس نے اپنی زندگی سمندر میں گزاری، اس لیے وہ بہت سی بحیرہ روم کی زبانیں جیسا کہ یونانی، عربی، ہسپانوی، اطالوی اور فرانسیسی بہت اچھی طرح بول لیتے تھے۔ وہ بحیرہ روم کے ذریعے سمندری طوفان کی طرح اڑا، نئی زمینوں کو فتح کیا، خوب مال غنیمت اکٹھا کیا۔ دریں اثناء سلطنت عثمانیہ نے بڑی زمینوں کو فتح کر کے اپنی طاقت کا ڈنکا بجا دیا تھا، اور سلطنت کا اگلا ہدف بحیرہ روم تک پہنچنا تھا۔ عثمانی یورپ کی سب سے بڑی اور مضبوط ترین قوم اسپین کے خلاف سمندر میں بھی اپنی فتوحات جاری رکھنا چاہتے تھے۔ باربروسا کو سلیمان دی میگنیفیسنٹ سلیم فاتح کے جانشین نے استنبول میں مدعو کیا۔ باربروسا سمندروں کو بڑے پیمانے پر جانتا تھا۔ وہ کئی سالوں سے ہسپانویوں کے خلاف لڑتا آ رہا تھا اور انہیں اچھی طرح جانتا تھا۔ باربروسا کے عثمانیوں کی حفاظت میں داخل ہونے کی خبر نے یورپ کے اوسان خطا کر دیے۔ خاص طور پر اسپین کے بادشاہ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ عیسائیوں کے خلاف اپنی مسلسل جدوجہد کی وجہ سے باربروسا بحیرہ روم کو اپنے ہاتھ کی پشت کی طرح جانتا تھا۔ وہ اپنے فوجوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، باربروسا کے خلاف جنگ ہرگز نہ کرو، کیونکہ باربروسا یہ علاقے کبھی نہیں چھوڑے گا جہاں تک وہ انہیں فتح نہ کر لے۔
آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس نے کوئی جگہ لینے کا فیصلہ کر لیا تو اس کے خلاف لڑنے والے اس کرۂ ارض سے مٹ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سلطان سلیم نے باربروسا کے ساتھ افواج میں شمولیت اختیار کی تو صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ اس دور میں باربروسا سلیمان عظیم سے بھی زیادہ مشہور تھا۔ جب باربروسا استنبول پہنچا، اپنے آپ کو سلطان کے سامنے پیش کیا، اسے سلطنت عثمانیہ کے فلیٹ ایڈمرل کے طور پر سمندروں کا کپتان مقرر کر دیا گیا، اور یوں اسے عثمانی سلطنت کے پہلے کپتان ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جب باربروسا کو ایڈمرل مقرر کیا گیا تو اسی دور میں ایک اور لیجنڈ زندہ تھا، پیری رئیس، سمندروں کا گورنر اور وہ شخص جس نے دنیا کا پہلا نقشہ تیار کیا۔ اس وقت پیری رئیس بھی زندہ تھا اور باربروسا برادران کے ساتھ کئی کامیاب بحری مہمات میں شامل ہوا۔ وہ کتاب جو انہوں نے چھوڑی، کتاب بحریہ فن کا ایک اہم نمونہ ہے جو عالمی میں بحری تاریخ کے لیے چھوڑی گئی، اور اس وقت کے تقریباً ہر کپتان نے اسے استعمال کیا۔ باربروسا نے بعد میں عثمانی بحری بیڑے کے ساتھ بحیرہ روم میں سفر کیا۔ اس نے اطالوی ساحلوں کو فتح کیا اور پھر بحیرہ ایجین میں وینیشین جزیرے پر قبضہ کر لیا۔ وہ جہاں بھی گیا اس نے اپنے دشمنوں کو گھاس کی طرح کاٹ ڈالا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ عثمانی پیش قدمی کو روکنا ہوگا۔ اسپین، پاپسی اور ایسٹریا کے درمیان ایک اتحاد بنایا گیا۔ اس اتحاد میں وینس، پرتگال، مالٹا اور جنیوا کو شامل کرنے کے بعد ایک بڑا عیسائی بحری بیڑا تشکیل دیا گیا جس کی کمانڈ انڈریاڈور کے پاس تھی۔ اسے ہولی لیگ کا بیڑا کہا جاتا ہے، اور اس طرح صلیبی بیڑا جو بار بار باربروسا کو روکے گا قائم کر دیا گیا۔ ترکی کی تاریخ کی سب سے بڑی سمندری جنگ جو عالمی طاقت کے توازن کو بدل کے رکھ دے گی اور عالمی تاریخ میں لکھی جائے گی شروع ہونے والی تھی۔ پریویزا کی بحری جنگ کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ صلیبی بحری بیڑے کارفو میں اکٹھے ہوئے اور پھر امبریسین خلیج کے شمالی دروازے پر واقع پریویزا کے قلعے کو گھیرے میں لے لیا۔ خبر ملنے پر باربروسا نے 20 بحری جہازوں کا ایک بحری بیڑا روانہ کیا جس کی کمانڈ ترگت رئیس کے ہاتھ میں دی۔ ترگت رئیس نے زنٹا کے پانیوں میں دشمن کی بحری بیڑوں میں 40 جہازوں کو بھرپور طریقے سے سامنا کیا اور صورتحال کا باربروسا کو پیغام لکھ کر بھیجا۔ اگلے دن بعض ذرائع کے مطابق پریویزا کے ساحل پر تقریباً 600 بحری جہاز اور ان پر 60,000 آدمی سوار تھے، ان کو دیکھا گیا۔ دوسری طرف باربروسا کے پاس 122 جہاز اور 20,000 آدمی تھے۔ اسے گزر دینے والی مشکلات کے باوجود ایک غیر معمولی منصوبہ بنانے کی ضرورت آن پہنچی۔ عثمانی بحری بیڑے دشمن کے بیڑے کے 1/3 تھے، لیکن 60,000 مومنوں کے لیے صرف ایک عدد تھا، کیونکہ وہ اس آیت پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ کی مرضی سے ایک چھوٹی سی فوج نے کتنی بار ایک طاقتور لشکر کو شکست دی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم تعداد کے باوجود بہت سی جنگیں نہیں جیتی تھیں؟ یہ اچھی طرح جان کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باربروسا احتیاط اور صبر سے کام لے رہا تھا، اور اب اسے ایک مشکل فیصلہ کرنا تھا کہ آیا دفاع کرے یا پہلے حملہ۔ صبح ہونے تک آپ دعا میں مشغول رہے، اے اللہ اسلام کو کافروں کے مقابلے میں طاقتور بنا، اسلام کو زبردست مدد عطا فرما۔ جلد ہی باربروسا کی آنکھ لگ گئی اور اس نے ایک خواب دیکھا۔ باربروسا خواب کو اس طرح یاد کرتے ہیں: سمندر میں چھوٹی مچھلیاں تھیں، کچھ مچھلیوں کے پیٹ پھٹے ہوئے تھے، اور مجھے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیا گیا، میں نے اسے کھول کر سفید کاغذ کے ٹکڑے پر سبز حروف کے ساتھ پڑھنا شروع کیا: اللہ کی طرف سے فتح قریب ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، یہ لکھا ہوا تھا۔ اسے پڑھ کر میں نے کاغذ کو اپنے چہرے پر اور آنکھوں پر لگایا اور یہ کہتے ہوئے اٹھا، الحمدللہ۔ باربروسا اپنے خواب میں دیے گئے پیغام کو سمجھ چکا تھا۔ دراصل کاغذ پر جو الفاظ تھے وہ ایک آیت تھی۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، خدا کی مدد اور قریبی فتح مومنوں کو بشارت دے۔ اپنے خواب کی تعبیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس نے فوراً خلیج چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے غیر متوقع طور پر خلیج کو عبور کرنے اور اپینٹو کے حملے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے دنیا کی غفلت کا فائدہ اٹھایا اور دشمن کے بحری جہازوں سے مل کر پہلے حملہ کیا۔ اس وقت وہ اتنی کم تعداد والے عثمانی بحری بیڑے سے حیرت انگیز اور بہادرانہ حملے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ڈوریا کو پہلے ہی حملے میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ہوا یہ کہ جنوبی ہواؤں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ 2 گھنٹے بعد جنوبی ہواؤں کی مدد سے دشمن دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ انڈریاڈور نے عثمانی بیڑے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ صورتحال اچانک باربروسا کے خلاف ہو گئی۔ وہ پریشان تھا کہ یہ کیا صورتحال ہے جو کسی کے ذہن میں آنے سے بھی قاصر ہے۔ اس نے خود کو خدا کے حوالے کر کے بہت سی لڑائیاں جیتی تھیں اور وہ جانتا تھا کہ اب اسے یہی کرنا ہے۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھائی اور دعا کی۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اس کے پاس کچھ کاغذ لے آئیں۔ اس نے ان سے کہا کہ سورہ شعراء کی 33ویں آیت اور سورہ احزاب کی 9ویں آیت لکھیں اور کاغذ کو جہاز کے دونوں طرف سے پانی میں بہا دیں۔
آیت کا ترجمہ کچھ یوں تھا، اگر وہ چاہتا تو ہوا کو روک سکتا تھا اور وہ اس کی سطح پر بے حرکت رہیں گی۔ بے شک یہ نشانیاں ہیں صبر کرنے والے اور شکر گزاروں کے لیے۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم پر حملہ کرنے کے لیے لشکر آئے، ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے لشکر بھیجے جو تم نے نہیں دیکھے تھے۔ خدا نے باربروسا کی دعا کا جواب دیا کہ جنوبی ہوا چلنا بند ہو گئی۔ دشمن کی 140 سیلنگ گلیلیاں جو صرف ہوا کے چلنے پر ہی حرکت کر سکتی تھی متحرک ہو گئیں۔ یہ سمجھ سے باہر تھا کہ انڈریاڈور نے اپنے جہازوں کو توپوں کے گولے چلانے کا حکم دیا، لیکن عثمانی بحری بیڑے ان کی حدود سے باہر نکل چکے تھے۔ عثمانیوں کے پاس توپوں کے گولے کم تھے، لیکن ان توپوں کی حد کے پیمانے لمبے تھے۔ وہ دشمن کے جہازوں کی حد سے باہر رہے اور صلیبیوں پر بمباری کرتے رہے۔ اللہ کی مرضی سے متوقع فتح بالآخر ان کی ہی ہوئی۔ انہوں نے دشمن کی جنگی جہاز تباہ کر دیے اور انڈریاڈور فرار ہو گیا۔ یہ 27 ستمبر 1538 کو جمعہ کا دن تھا۔ پرویزا کی جنگ کے ساتھ عیسائیوں نے پورے بحیرہ روم پر اپنا تسلط کھو دیا تھا۔ پرویزا کی جنگ عثمانی سمندری سفر کے لیے اتنا ہی اہم موڑ تھا جتنا کہ یہ عیسائی اقوام کے لیے تھا۔ اب سلطنت عثمانیہ مکمل طور پر سمندری سیاست میں داخل ہو چکی تھی۔ سلیمان عظیم کا دور بحیرہ روم میں عثمانی موجودگی کے لیے ایک سنگ میل تھا۔ جنگ کے بعد بحیرہ روم کو ترکی کی جھیل کہا جانے لگا اور بہت سی فتوحات کے بعد باربروسا 4 جولائی 1546 کو استنبول میں انتقال فرما گئے۔ ان کی تدفین ان کے مزار میں کی گئی۔ آج کے دور میں بھی ترکی کے بحری جہاز جوان کے مزار کے قریب سے گزرتے ہیں، انہیں خصوصی سلام یا توپ کے دھماکے سے تعظیم دیتے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اپنی بہت سی فتوحات کے بعد سلیمان عظیم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا، آہستہ ہو جاؤ خیر الدین، زندگی بھر میں اتنی فتوحات ایک آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اور سلطان نے اس کی زندگی پر ایک کتاب لکھنے کا حکم دیا۔ جب ہم سمندر میں گزری اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے علم میں آتی ہے کہ اس نے بہت سی عظیم فتوحات حاصل کی اور خدا کی تعریفیں کی، لیکن ہر جگہ ہم اسے بغیر کسی تکبر کے ہمیشہ اللہ کی حمد و شکر ادا کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ باربروسا ایک ایسا نام ہے جسے دھول میں اڑا کر بھلا دیا گیا، جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اپنی جد و جہد کا سامنا کرتے ہوئے اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور خود کو خدا کی مرضی سے مستعفی کر دیا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ زمین پر اس کا مشن کیا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ہو سکے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔